मेरे YouTube चैनल रियाज बलोच ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको रियाज बलोच का और महानूर बलोच का सलाम पहुँचे। आज का प्रोग्राम हम खसूसी तौर पर अपने पाक फ़ौज के लिए SSG कमांडोज़ की हिम्मत हौसले और उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए और अपने जो हमारे मुसाफिर जाफर एक्सप्रेस में जो फंस गए थे, जो दहशतगर्दी का शिकार हो गए थे और फिर वो बाहिफाजत मुसाफिर वापस आए, उनकी मुकम्मल सेहत याबी के लिए और उनके घर वापस लौटने के लिए इस हवाले से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसमें मेरे साथ आज मेरी भतीजी, हमारे सहाफ़त की हकीकी वारिस, मेरे छोटे भाई फ़याज़ बलोच की बेटी है, लेकिन मेरी बड़ी सबसे पहले बेटी है महानूर बलोच। ये नन्ही रिपोर्टर के नाम से आपके सामने ARY डिजिटल से मुंसलिक हैं और ये काम करती हैं। और आपको पता है कि अक्सर बेशतर हमारी फोर्सेस जहाँ भी अच्छे कारनामे हों वहाँ पर महानूर अपना पैगाम ज़रूर देती है। इस हवाले से मैंने इस प्रोग्राम में आज महानूर को अपना मेहमान खुसूसी बनाया है और इस पर हम चंद बातें करेंगे। नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको ये बात बता दूँ कि जाफ़र एक्सप्रेस जब आ रही थी तो वादी बोलान में जब दहशतगर्दों ने बाकायदा प्लानिंग के साथ उस पर हमला किया और ये BLA के जो दहशतगर्द थे, इनको आपको पता है कि ये जो इंतहाई हरामज़ादा इंडिया भारत इसकी एजेंसियां, पहले भी इनके जो है जासूस वो बलूचिस्तान से पकड़े गए और ये भी साबित हुआ कई दफ़ा कि कच्चे के इलाके में भी जो दहशतगर्दी के वाक़यात, अगवाकारी और वहाँ पर असले की सप्लाई के हवाले से ताकि पाकिस्तान में अमन कायम ना हो, इसमें भी BLA और इंडिया इन्वॉल्व रहा है और अब के दहशतगर्दी के इस वाक़े में भी उनके सबूत मिले हैं। मैं यहाँ पर अपनी कौम को बताना चाहता हूँ अपने इस प्लेटफार्म से रियाज बलोच ऑफिशियल के कि किस तरह से कौमें मजबूत होती हैं। जिस मुल्क की फ़ौज, जिस मुल्क की सरहदें महफूज होंगी, वो कौमें मुत्तहद होंगी, वो ही तरक्की करेंगी। यकीन जाने 1947 में जब पाकिस्तान बना उस वक्त से लेकर अब तक ये कोशिश की जा रही है और ये नापाक कोशिश की जा रही है हमारी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इसके टुकड़े करने के लिए, इसको बिखेरने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन ये कलमा मोहम्मदी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना है पाकिस्तान, इसने कभी ख़त्म नहीं होना। खबीस इंडिया, सुन लो, तुम्हारे जितने भी शोशे थे और यहाँ पर बैठे हुए पाकिस्तान में गद्दार वतन जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बर्पा कर दिया, लोगों में मायूसी अफरा तफरी फैला दी, उनके लिए भी पैगाम है कि बेगैरत के बच्चों, बंदे बन जाओ, खाते पाकिस्तान का हो, रहते पाकिस्तान में हो और साजिशें भी अपने मुल्क के ख़िलाफ़ करते हो। तुम्हारा मुल्क तो तुम्हें लगता नहीं कोई तुम्हारा है, हमारा तो है ना। हम बैठे हैं, हम अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए तैयार हैं, हम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और सलूट पेश करते हैं अपनी पाक फ़ौज को। कोई भी मुसीबत की घड़ी हो पाकिस्तान में किसी भी जगह पे, तो हमारी फ़ौज जो है सबसे पहले पहुंचती है और मदद फराहम करती है। और इस वाक़या में ख़ास तौर पर यकीन जाने पाक फ़ौज ने पूरी कौम के, पाकिस्तानी कौम के, तमाम आलम इस्लाम के सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए। मुझे याद आ गया है वो वाक़या महानूर, आपको पता है कि एक बार खाना काबा पर भी हमला हुआ था और उस हमले में ये शहादत पाक फ़ौज को हासिल हुई थी। उस वक्त हमारे साबिक आर्मी चीफ और साबिक प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, उनकी क़ियादत में जाकर खाना काबा को, उन लोगों को, दहशतगर्दों को जहां वहां पर वासिल जहन्नम किया गया था। यकीन जाने जो ये 2 दिनों में बेटा ये मामला हुआ है तो मुझे वो वाक़या याद आ गया है। और हमारे 400 से 500 मुसाफिर जो है ये दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल थे। और जब ऑपरेशन शुरू हुआ, उस ऑपरेशन के बाद यकीन जाने हमारी पाक फ़ौज और SSG कमांडोज़ ने इस किस्म का काम किया कि किसी एक मुसाफिर को खराश भी नहीं आई। उससे पहले जो कार्रवाई दहशतगर्द कर चुके थे, जितनों को शहीद कर चुके थे मुसाफिरों को, या जिनको जख्मी कर चुके थे, उनके बाद एक सोशल मीडिया पर ऑडियो भी आपके सामने है कि लीक हुई और उसमें बताया गया, वो बता रहे हैं अपने इंडियन को, हैंडलर्स को
کہ ہم پھنس گئے ہیں، پاک فوج کے جوان پہنچ گئے ہیں اور تیزی سے کارروائیاں کر رہے ہیں، ہمیں موقع ہی نہیں مل رہا ہے، ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی وہ دیکھ کے. کتو، تم یہ چاہتے ہو کہ پاکستان کے ٹکڑے ہو، کبھی نہیں ہوں گے. میں خود بلوچ ہوں، وہ بلوچ ہو ہی نہیں سکتا جو پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کو ٹکڑے کرنے کا سوچے. میں کہتا ہوں اس کا بلوچ قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اپنے آپ کو بلوچ کہلائے. اور اس بلوچ کے آڑ میں دیکھیں وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی بلوچ ہے، وہ اس واقعے کی جو ہے اور دیگر واقعات جو دہشت گردی کے ہو رہے ہیں ان کی مذمت کر رہے ہیں. مانور بلوچ ہے. مانور آپ مذمت کرتی ہیں نا اس واقعے کی کہ یہ واقعہ بہت غلط ہوا ہے، اور آپ یہ سمجھتی ہیں نا کہ ان کا ہمارے اسلام سے اور ہمارے بلوچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو دہشت گردی کر رہے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہی. اور یہ بتائیں مانور، آپ بھی کچھ مناظر ٹیلی ویژن پہ میرے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہی تھی، جس انداز میں پاک فوج کے SSG کمانڈوز اور اس کے علاوہ ہمارے جوانوں نے بہادری کے ساتھ وہاں پر دکھائی ہے، تو آپ تھوڑا سا اس میں اظہار خیال کریں کہ کیا آپ کو محسوس ہو رہا تھا، آپ کے کیا جذبات؟ میں کہوں گی کہ مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی تھی یہ دیکھ کے کہ ہماری پاکستان کی پاک فوج اتنی بہادر ہے کہ انہوں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، اپنی جانوں کو نہیں دیکھا، وہاں چلے گئی ہیں اور ہمیں سب کو بچا کے آئی ہیں. مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. اور یہ سارا پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا، یہ بالکل بھی نہیں کرنا ہے. پاکستان تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا بے شک. اور انڈیا آپ لوگ کو پہلے بھی کہا تھا اور اب دوبارہ کہنا چاہوں گی کہ سدھر جانا، تو ہمارے پاک فوج کے جوان آپ کے اندر گھس کے آپ کو سدھر سبق سکھائیں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے جی. مہنور نے، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، میں ایک پروگرام میں بیٹھا ہوں باقاعدہ ذمہ داری کے ساتھ، میرا یوٹیوب آفیشیل چینل ہے آپ کے سامنے اور مونیٹائز ہوا چینل ہے. مہنور نے 2 سے 3 بار پہلے بھی انڈیا کو سمجھایا ہے اور پاکستان میں رہنے والے جو بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو وارننگ دی ہے کہ ہم بھی بلوچ ہیں. کیا مقابلہ کرو گے تم پاک آرمی کا؟ کر ہی نہیں سکتے، تم میں سکت ہی نہیں ہے. تم کیا ہو؟ پہلے کبھی بچوں پہ اٹیک کرتے ہو، کبھی مسافروں پہ اٹیک کرتے ہو، نہتے لوگوں پہ لڑتے ہو. یار لڑنا ہے، اگر تمہیں کوئی پیسے مل رہے ہیں، ڈالر مل رہے ہیں، اس سے حرام کی کمائی سے آپ کا سارا کچھ وہ ہو رہا ہے، آپ کا سسٹم چل رہا ہے، آپ کے ہینڈلرز آپ کو چلا رہے ہیں، ڈوب کے مرو، مر جاؤ. زہر کھا رہے ہو تم، حرام کھا رہے ہو تم. اور ایک بات اور کان کھول کے سن لو، آج ہماری یہ بیٹی، سب تو کہتے ہیں نا مہارنگ بلوچ اور یہ ہماری یہ مہنور بلوچ، یہ اصل بلوچ ہیں جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں. یہ اصل بلوچ ہیں جو پاکستان کے لیے سوچتے ہیں. یہ اصل بلوچ ہیں جو پاکستان کو ایک رکھنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ رہے گا. وہ 2 نمبر بلوچ ہیں جو اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں. بلوچ لبریشن آرمی تم نے بنائی ہوئی ہے. کس چیز کی تمہاری بلوچ لبریشن آرمی ہے؟ آؤ تم قومی دھارے میں آؤ پاکستان کی فوج میں آؤ، پاکستان کی حفاظت کے لیے لڑو. تم تو ہندوؤں کے لیے، غیروں کے لیے، باہر والوں کے لیے لڑ رہے ہو، ڈالروں کے لیے لڑ رہے ہو. میں کیا کہوں، لکھ دی لعنت ہے تواڈے تے سرے کیے جا کہندے نا، وہ کو جے لکھ دی لعنت ہے، بلوچاں دا بھی نا خراب کیتی ودے وی. اور میرا آخر میں ایک پیغام، مانور بلوچ بھی اپنا پیغام دے گی، میں پیغام دے رہا ہوں. پنجاب کے بلوچ، بلوچستان کے بلوچ، سندھ کے بلوچ، KPK میں رہنے والے بلوچ اور اس کے علاوہ باقی صوبوں میں رہنے والے بلوچ، سب متحد ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اگر وقت آیا تو انشاءاللہ ان پہاڑوں میں، بولان کی پہاڑوں میں اور بلوچستان کے پہاڑوں میں جا کر ہم ان جیلی بلوچوں کا مقابلہ خود جا کے کریں گے انشاءاللہ. مانور آپ کیا کہتی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاک فوج کے ساتھ بڑے سے لے کر بچہ پاک فوج کے ساتھ ہے ہمیشہ. اور یہ جو سارے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں انشاءاللہ یہ جلد سے جلد ختم ہوں گے اور ہم خود جائیں گے. اگر ہمیں کبھی بھی یہ موقع ملا تو ہم خود جائیں گے اور لڑیں گے انشاءاللہ. میں ایک بات یہاں پر ایک اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں. سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوتا رہا، ہم بھی دیکھ رہے تھے، بڑی عجیب عجیب خبریں چل رہی تھیں اور یقین جانیں کہا یہ جا رہا تھا کہ ہماری ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کے چند، جن کو ٹائیگر کہا جاتا تھا، چند لوگ جو ہے اس میں شامل نکلے ہیں، ان کو بھی ڈوب مر کے مر جانا چاہیے. شرم آنی چاہیے ان کو. پاکستان کے خلاف کرتے ہو، پاکستان سے کھا رہے ہو، تمہارے آباء و اجداد یہاں کے ہیں، تم کہیں باہر سے آئے ہو، کیا ملے گا تمہیں؟ اگر کسی کا کوئی لیڈر جیل میں ہے، ممکن ہے کبھی وہ ہمارا بھی لیڈر رہا ہو، تو آ جائے گا یار وہ باہر، مقدمات اپنے بھگت کے باہر آ جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنی فوج پر بھونکنا شروع کر دو. اس کا مطلب یہ نہیں
کہ تم اپنے ملک کے خلاف جو ہے زہر اگلنا شروع کر دو، اور ان ناپاک جو ہستیاں یہاں پر کام کرنے کے لیے آئی ہیں، پاکستان کے خلاف جو ہے سازشیں کر رہی ہیں، ان کے ساتھ مل کر، ان کی ہاں میں ہاں ملا کر ان کے ساتھ ہم قدم ہو کر چلیں اور پاکستان کی مخالفت کریں اور پاک آرمی کی مخالفت کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ۔